الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ بھی اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے یہ گھرانہ ورا الورا ہے کعبہ عشق کا وہ نمازی ان کی عنایت پہ ہوں میں راضی کعبہ عشق کا ہوں نمازی ان کی عنایت پہ ہوں میں راضی بعد مرگ کے تختی پہ لکھنا پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ بھی اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا
اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے حضور حاضری کا شرف نصیب ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی حاضری اپنے دربار عالی شان کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ سامعین گرامی المرتبت، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے، فضل ہے، رحمت ہے کہ اس خالق و مولا نے ہمیں اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ کی امت میں پیدا فرما کر حضور کے جمیع آل و اصحاب کی محبت عطا فرمائی، اور اسی محبت کے تصدق اور توسل سے خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں جملہ اولیاء کاملین کی محبت بھی عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و خصائل کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ سے ہی متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم اولیاء کرام کی عظمت و شان کے بھی قائل ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہم بحمداللہ تعالی ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ اولیاء کرام کی شان ہو تو سبحان اللہ، اور اگر اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات ہو یا عمل کرنے کا معاملہ ہو تو ہم نظریں چرا رہے ہوں، پہلو طئی کر رہے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اہل سنت اولیاء کرام کی عظمت و شان کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز، آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو اور آپ کی زندگی کی گھڑیوں میں سے سب سے زیادہ حسین گھڑی وہ گھڑی ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی دنیا کو طلب نہیں کیا، جب بھی طلب کیا اللہ کی ذات سے، اللہ کی معرفت کو طلب کیا۔ ساری زندگی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ صبر سے جدا نہیں ہوئے، شکر سے جدا نہیں ہوئے۔ اگر عبادات اور ریاضات کرنے کا حکم ہوا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو ولی بغیر کچھ کیے بننا چاہتا تھا، عبادت اور ریاضت کر کے تو میں معاذ اللہ ولی نہیں بننا چاہتا تھا۔ زندگی کے 25 سال، یعنی 25 سال تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، 25 سال زندگی کے آپ نے مجاہدے، عبادات اور ریاضات کے اندر گزارے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ولی ایسا ولی نہیں ہوتا کہ وہ آنکھ بند کر کے سویا تھا، اٹھا تو اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ کا ولی برسوں کی محنت کے بعد جا کے مقام ولایت حاصل کرتا ہے۔ اس کی زندگی کے دن اور راتیں اللہ اللہ کرنے میں گزر جاتے ہیں، پھر جا کے کہیں وہ مقام آتا ہے
کہ جس پر بندے کو اس اعزاز سے نواز دیا جاتا ہے کہ اس کے لبوں سے نکلنے والے جملے بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی تصنیف الفتح الربانی والفیض الرحمانی کے اندر جا بجا ان چیزوں کا ذکر فرمایا اور اپنی تعلیمات امت تک اس انداز میں عام فرمائیں کہ امت کہیں محروم نہ رہ جائے۔ اور قربان جائیے 24ویں پارے کی اس آیہ مقدسہ سے آپ نے کمال استدلال بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اللہ رب العزت لوگوں سے حکم فرماتا ہے، لوگوں سے اس چیز کا تقاضا فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کہ لوگوں تم اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکے رہو، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہو۔ یعنی زندگی کے اندر انسان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو تمنا ہوتی ہے اللہ اولاد عطا فرمائے، اولاد اللہ دیتا ہے، پھر تمنا ہوتی ہے اللہ کرے یہ جوان ہو جائے، یہ میرا سہارا بن جائے، میری تابع فرمان ہو جائے۔ اب اولاد جوان ہوتی ہے، پھر خواہش ہوتی ہے اللہ اس کو نوکری اچھی عطا فرمائے، اللہ اس کے رزق کا دروازہ اپنے فضل سے کھولے۔ اور ماں باپ ایسے بھی نیک اور سعادت مند ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے اللہ مجھے بیٹا دے، میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، اللہ مجھے بیٹا دے، میرا بیٹا قاری قرآن بنے، میرا بیٹا عالم دین بنے۔ اپنی اپنی تمنا لوگ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہو، میرے پاس خزانہ ہو، کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے محلے میں سب سے اونچا مکان میرا ہو۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تعلیم دیتے اس آیت کا بیان یوں فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فرمایا تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی تمہاری زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر دو، اللہ کے فضل اور رحمت کے حوالہ کر دو۔ ارجعوا الی ربکم، اور آگے فرمایا یعنی ارجعوا سلموا الکل الیہ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر انحصار کرو۔ فرمایا سلموا الکل الیہ سلموا نفوسکم الیہ، فرمایا اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دو، اپنی جان کے معاملات بھی اللہ کے حوالے کر دو۔ یعنی فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی میں تم رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہو، رزق حلال کمانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ نہیں کہ رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول جاؤ۔ صبح نکلو رزق تلاش کرنے کے لیے تو تمہیں دن میں کسی موڑ پر بھی رزاق کا خیال نہ آئے، پھر ایسے نہ بن جانا، رزق بھی تلاش کرتے رہنا، ساتھ اپنے رب کو بھی یاد کرتے رہنا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت کی ذات کی طرف یوں متوجہ ہو جاؤ اور اب کی ذات کی طرف اس انداز میں جھک جاؤ کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے یہ میں کام اس لیے کرتا ہوں کہ کرنے پر میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے بندہ اس لیے دنیا میں کام کرے کہ دنیا میں کام کر کے اسے دنیا کا کوئی مقصد حاصل ہو جائے، دنیاوی غرض نصیب ہو جائے۔ فرمایا ایسے نہیں، جو بھی کام کرو اس پر سب سے پہلے اللہ کی رضا تلاش کرو۔ قرآن پڑھو تو اس لیے نہیں پڑھو کہ لوگ مجھے حافظ قرآن کہیں، لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، لوگ مجھے عالم شریعت کہیں۔ فرمایا سب سے پہلے حضور سے پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھو تو پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ قرآن پڑھنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں،
قرآن پڑھنے سے اللہ کا فضل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے قرب خدا نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نیت رکھ کے، یہ ارادہ رکھ کے تم قرآن پڑھو گے، تم قرآن پڑھ رہے ہو اس لیے نہیں کہ تمہیں دولت ملے، اس لیے نہیں کہ تمہیں شہرت ملے، اس لیے کہ نہیں تمہیں عزت ملے، تم اللہ کے لیے قرآن پڑھو گے، تمہارا اللہ کے لیے قرآن پڑھنا یہ تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا، یہ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا، یہ تمہیں شہرت بھی عطا فرمائے گا، لوگوں کی نظروں کے اندر تم معزز ترین بن جاؤ گے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں جب تم قرآن پڑھو گے، وہ قرآن پڑھنا تمہارا دنیا بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔ ایک فرمایا ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کرو اور اللہ کی دربار پر اپنے سارے فیصلے سپرد کر دو رب کے دربار میں یوں آ جاؤ جیسے آنے کا حق ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی باب میں آپ نے حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کا فرمان بھی نقل کیا۔ حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان بھی آپ نے نقل فرمایا اور قربان فرمایا، کیا خوب فرمایا حضرت با یزید بسطامی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن العارف لا یطلب من اللہ تعالی لا دنیا ولا آخرتن، فرمایا جو صحیح معنوں کے اندر مومن ہوتا ہے، جو مومن عارف ہوتا ہے، وہ اللہ سے نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت مانگتا ہے، اللہ سے نہ دنیا کا سوال کرتا ہے نہ آخرت کا سوال کرتا ہے۔ یعنی عام طور پر تو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا نہ مانگو آخرت مانگو، دنیا کو چھوڑو آخرت کا سوال کرو۔ حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو صحیح معنوں کے اندر مومن بن جائے، المؤمن العارف لا یطلب من اللہ تعالی لا دنیا ولا آخرہ، فرمایا جو مومن رب کی پہچان کر جاتا ہے، جو مومن عارف بن جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسے نہ دنیا کی فکر رہتی ہے، اسے نہ دنیا کی طلب رہتی ہے، نہ اسے آخرت کی فکر رہتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ حضور پھر وہ طلب کس چیز کی رکھتا ہے، وہ سوال کس چیز کیا کرتا ہے، وہ مانگنا کیا چاہتا ہے؟ انما یطلب من مولاہ، فرمایا جو سچا مومن بن جاتا ہے وہ نہ دنیا مانگتا ہے نہ وہ آخرت مانگتا ہے، نہ وہ دنیا کے مال و اسباب اور مال و متاع مانگتا ہے، وہ مانگتا ہے تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگتا ہے۔ اور یہ مقام بہت اعلیٰ مقام ہے کہ جب بندہ دنیا کے مادی اسباب سے بے غرض ہو چکا ہو، اسے دنیا کے کسی معاملے کی پرواہ نہ رہے، وہ ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر جس چیز میں بھی غور کرتا ہے، جس چیز میں فکر کرتا ہے، حضور غوث پاک حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہ اشارہ عطا فرماتے ہیں، جب بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ کسی چیز میں غور کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، جب ہر کام میں وہ اللہ کی رضا پر عمل کر لیتا ہے، رب اس کے سارے خزانے فضل سے بھرپور فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح آپ نے ساتھ فرمایا ارجع بقلبک الی اللہ تعالی، اے بندے اللہ کی طرف لوٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ دل کیا تو فجر پڑھ لی، نہ دل کیا تو فجر بھی چھوڑ دی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی، عشاء بھی نہیں۔ بس سب سے پہلی بات ہے یا غلامو ارجع بقلبک الی اللہ تعالی، سب سے پہلی بات ہے بندے اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کر،
اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر، یعنی باقی سارے معاملات سے پہلے اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کر۔ اور آگے فرمایا التائب الی اللہ هو الراجع الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا وہی ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بطور مثال، پہلے آپ 5 وقتہ نماز باجماعت کے عادی نہیں تھے، دن میں 1-2 پڑھتے تھے، باقی چھوڑ دیتے تھے۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ، حضور غوث پاک فرماتے ہیں رجوع کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی سستی سے توبہ کر کے، پچھلی غفلت سے توبہ کر کے آج کے بعد 5 اگر ادا کرے گا تو اس سے تیرا رجوع الی اللہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ایسے نہیں کہ بندہ جب موج میں آئے تو کام کرے، جب دل نہ کرے تو نہ کرے۔ نہ یہ محبت اللہ کی ہے، نہ اللہ کے رسول کی ہے، نہ رجوع الی اللہ ہے، نہ رجوع الی الرسول ہے۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور قربان جائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، عزت اور شان میں کیا بیان کروں، لیکن لفظوں سے بیان کروں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعلیم یوں ارشاد فرماتے ہیں، میری زندگی سے سبق سیکھنے والوں، میری زندگی سے درس لینے والوں، تم کیسے لے سکتے ہو؟ سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کرو، اپنے دل کو گندے خیالات سے بچاؤ، اپنے دل کو برے وسوسات سے بچاؤ، اپنے دل کی صفائی کر کے تم دل اللہ کے حوالے کر دو۔ جب دل اللہ کے حوالے ہو جائے گا پھر تمہاری آنکھ بھی صاف ہو جائے گی، پھر تمہارے کان بھی صاف ہو جائیں گے، پھر تمہاری زبان پہ بھی شریعت مصطفیٰ کا کنٹرول ہو جائے گا، پھر تم سجدہ کرو گے، سجدہ کرنے سے تمہیں نور بھی نصیب ہوگا، رب کی رحمت کا سرور بھی نصیب ہوگا۔ اور پھر حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ارشاد فرمایا، اور بڑا جامع حضور کا فرمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا پانی کا حوض ہو، پانی کا حوض ہو، اس حوض سے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے پانی آگے بھیجا جاتا ہو۔ فرمایا اگر وہ حوض بظاہر پانی صاف ستھرا دینے والا ہو، مگر وہ نالیاں جو پانی سپلائی کر رہی ہیں اگر ان کے اندر غلاظت ہوگی، گندگی ہوگی، خرابی ہوگی تو پانی صاف میسر نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا جو دل ہے انسان کا یہ ایک حوض ہے، اور اس کی طرف جو باقی معاملات ہیں ان کی مثال نالیوں کی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فی قلب ابن آدم مدغۃ، فرمایا آدم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، انسان ہے، ابن آدم ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے وجود کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ فرمایا اذا صلحت صلح لها سائر جسدہ، فرمایا اس کے وجود میں، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ فرمایا اگر یہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے۔ یعنی یہ دل کی آپ نے کیفیت بیان فرمائی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا بندے کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل خراب ہو تو دل ہی خراب ہوتا ہے، آنکھیں خراب نہیں ہوتی، بظاہر سوچنے والا سوچ سکتا ہے آنکھیں خراب نہیں ہوتی، ناک خراب نہیں ہوتا، بازو خراب نہیں ہوتا، قدم خراب نہیں ہوتے، تو اس لیے بظاہر بندہ سوچ سکتا ہے، مگر قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ تیری تب بچے گی، کان تیرے تب بچیں گے، کردار تیرا تب بچے گا، معاملات تیرے تب بچیں گے جب تو اس
ٹکڑے کو سیدھا رکھے گا، اگر یہ سیدھا رکھے گا تیرا سارا جسم سیدھا رہے گا، تیرا دل صاف رہے گا تو تیری توجہ اللہ کی طرف رہے گی، دل تیرا ستھرا رہے گا تو اللہ کی طرف تو متوجہ رہے گا۔ اب اللہ کی طرف متوجہ رہے گا پھر تیری نماز قضا نہیں ہوگی، پھر روزانہ تیرا قرآن پڑھنا قضا نہیں ہوگا، پھر تو غافل نہیں ہوگا، پھر تیرا کردار گندا نہیں ہوگا، پھر تیری آنکھیں گندی نہیں ہوں گی، پھر تیرے کان گندے نہیں ہوں گے، پھر تو متوجہ اللہ کی طرف رہے گا۔ اس لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنا دل اللہ کے حوالے کر دے کہ آج کے بعد میرے دل میں وہی آئے گا جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کا فضل ہے۔ طبیعت کروڑ چاہتی رہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، آپ نے دل پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ اے میرے دل، کرنا وہ ہے جو اللہ کی رضا ہے، کرنا وہ ہے جو اللہ کی محبت ہے، کرنا وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ بطور مثال سردی کی ٹھنڈی رات ہے، باہر سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، ادھر سے مؤذن اذان فجر کہہ دیتا ہے۔ اب دل چاہتا ہے کہ سردی بڑی ہے، گرم بستر ہے، نرم بیڈ ہے، میں لیٹا رہوں، آرام کرتا رہوں۔ اب دل شاید یہ چاہے کہ سردی بڑی ہے باہر نہ جاؤ، دل یہ چاہے کہ سردی بڑی ہے باہر نہ نکلو، مگر رب چاہتا ہے کہ سردی ہو یا گرمی ہو، اولے پڑ رہے ہوں یا بارش ہو رہی ہو، ٹھنڈ جتنی مرضی زیادہ ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو تو مجھے پسند ہے، میرا بندہ میرے حضور سجدہ ریز ہو تو مجھے پسند ہے، میرا بندہ مجھے سردی میں بھی یاد کرے تو مجھے پسند ہے۔ اے بندے، اب تو دل کی مان کے اگر بستر میں پڑا رہتا ہے، بستر سے باہر نہیں آتا، فجر کو قضا کر دیتا ہے، تو یاد رکھنا تو نے دل کی مانی ہے، رب کی نہیں مانی۔ اس لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنے دل کو ایسا بنا دو کہ وہ تمہیں کسی اور طرف نہ لے جائے، جب بھی لے جائے یا خدا کی طرف لے جائے یا مصطفیٰ کی طرف لے جائے۔ فرمایا سب سے پہلے ارجع بقلبک الی اللہ۔ اس لیے آج کا موضوع رکھا تعلیمات حضرت غوث پاک۔ آپ فرماتے ہیں دل اپنا سب سے پہلے اس پر رب کا کنٹرول کر دے، اس پر رب کے حبیب کا کنٹرول کروا دے، کہ تیرا دل تجھ سے وہ نہ کروائے جو شیطان چاہتا ہے، بلکہ تیرا دل تجھ سے وہ کروائے جو تیرا پروردگار چاہتا ہے، تیرے پاک محبوب چاہتے ہیں۔ اور حدیث سے استدلال فرمایا کہ ابن آدم کے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے۔ وَإِن وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرمایا وہ دل ہے، وہ کیا ہے؟ دل ہے، دل۔ اور یاد رکھنا دل کوئی عام شے نہیں ہے۔ اگر سلطان باہو کی زبان میں ترجمہ کرے تو پھر بھی دل بڑا کمال ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے آپ کی تربت منورہ پر، آپ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کچھ ہی بولو۔ بریلی تائیدارہ نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دریا کوزے میں بند فرما دیا۔ اگر دل کی بات کرتے ہو تو ہر دل دل نہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ فرمایا گوشت کا لوتھڑا دلوں میں ہر کوئی لیے پھرتا ہے، دل اسی کے سینے میں ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔
تو یاد سے معمور رہنے والے کی نہ فجر قضا ہوتی ہے، نہ ظہر قضا ہوتی ہے، نہ عصر قضا ہوتی ہے، نہ مغرب قضا ہوتی ہے، نہ عشاء قضا ہوتی ہے، جی نہ جمعہ قضا ہوتا ہے۔ دل جس کا یاد مصطفیٰ سے معمور ہو، اس کی نہ آنکھ گندی ہوتی ہے، نہ اس کا کان گندا ہوتا ہے، نہ اس کا کردار گندا ہوتا ہے، نہ اس کی گفتار گندی ہوتی ہے، بلکہ جس کا دل یاد مصطفیٰ سے لبریز اور معمور ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے مدینے والے کا غلام جا رہا ہے۔ اس لیے ابا ذی وقار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا جان کا فرمان ہے، دل پہ کنٹرول ہے تو پورے وجود پہ ہے۔ آگے دل کو بچانے کے لیے پھر کئی چیزیں ضروری ہیں۔ دل کو بچانے کے لیے آنکھ کا ستھرا ہونا ضروری ہے، دل کو بچانے کے لیے کان کو بچانا ضروری ہے، دل کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ذہن کو ستھرا رکھنا ضروری ہے، مگر مین کنٹرولر دل ہے۔ اگر فرمایا یہ بچا رہا تو تم سارے کے سارے بچے رہو گے، اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سارے خراب ہو جاؤ گے۔ اس لیے حضور غوث پاک نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرو۔ اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف ایک بار کہے یا اللہ اے تیرے ہی دیتا دل ہے۔ یہ حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یوں کہہ کے وعدہ کرے کہ میرے رب تو نے مجھے دل بطور امانت دیا ہے، آج کے بعد یہ دل تیری مرضی کے مطابق رہے گا، تیرے حبیب کی مرضی کے مطابق رہے گا۔ دوسرا مقام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے التائب الی اللہ هو الراجع الیہ، فرمایا جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوتا ہے۔ سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ رستے میں جا رہا تھا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ دیکھا تو کہا توبہ توبہ توبہ، 2 بار 4 بار توبہ توبہ 10 بار کہہ دیا۔ سچی توبہ کا معنی اور مطلب اور مراد یہ ہے کہ بندہ جس کام میں پہلے تھا دوبارہ ادھر دیکھے بھی نہ، دوبارہ ادھر کھٹکے بھی نہ۔ اگر پہلے بے نماز تھا تو اب نمازی بن جائے، بے نمازی نہ رہے تو یہ سچی توبہ ہے۔ پہلے قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، پڑھنے لگ گیا تو یہ سچی توبہ ہے۔ پہلے گانے سنتا تھا، اب دفع کر دیا، چھوڑ دیا اس کام کو، یہ سچی توبہ ہے۔ پہلے گندی فلموں سے دیگر معاملات سے اپنی آنکھیں گندی کرتا تھا، اب نہیں کر رہا، یہ سچی توبہ ہے۔ ایسی توبہ نہ کیجئے کہ توبہ بھی کر لی گناہ بھی کر لیا، توبہ بھی کر لی گناہ بھی کر لیا۔ فرمایا ایسے جو توبہ کرتا ہے وہ تو گویا رب سے مذاق کرتا ہے کہ جب ڈرا توبہ کر لی پھر اسی حالت پہ آ گیا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو تو یوں کرو جس کام سے توبہ کر لی ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی محبت میں چھوڑ دیا ہے، پھر ادھر مڑ کے بھی نہ دیکھ، پھر رب کی طرف دیکھتا رہے۔ اللہ تیری دنیا بھی شاندار فرما دے گا، قبر و آخرت میں بھی تجھے کامیاب فرما دے گا۔ وقت نہیں، میں اشارہ کر کے بات سمیٹتا ہوں، پھر کبھی اس حدیث شریف کو ہم اپنے موضوع کا حصہ بنائیں گے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، عمل کرنا اپنی بات ہے۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا۔ سرکار کے دربار میں آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی، اور آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو یا جہنم کی آگ کا انگارہ ہو؟ تو صحابہ نے کہا کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا پھر اس کو کیوں پہن رکھا ہے؟ صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے سرکار نے پھینک دی۔ فرمایا اس کو نہ پہننا، یہ مرد کے لیے پھر بوال بنتا ہے، عذاب کا باعث بنتا ہے۔ سرکار نے صحابی، توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں، سرکار نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے پھینک دی، خود اٹھ کے گھر چلے گئے۔ جب حضور محفل سے چلے گئے
تو صحابہ کرام دوسرے بھائیوں نے کہا یار دیکھو انگوٹھی اٹھا لو جا کے بازار میں بیچ دو، سرکار نے پہننے سے منع فرمایا ہے، استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، بیچنے سے منع نہیں فرمایا، سونا ہے اس کو اٹھا لو جا کے بازار میں بیچ دو، پیسے دولت تمہارے کام آ جائیں گے۔ اگلے جملے سننا صحابی رسول اللہ السلام کے، اور یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ صحابی کہنے لگے سونے کی قدر ہے تو کسی اور کے لیے ہے، مجھے سونے سے کیا لینا دینا، میرے نزدیک سونے کی اب قدر نہیں رہی۔ فرمایا جسے واللہ ما آخذہ ما طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنوں حضور سٹ گئے نے میں چکنا نہیں سمجھے تو پھر سنے جملہ، آپ نے بڑا سونا جملہ بولے، آپ فرمایا واللہ ما آخذہ، اللہ کی قسم میں اسے نہیں پکڑوں گا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اسے نہیں پکڑوں گا، نہیں اٹھاؤں گا۔ کسے نہیں اٹھاؤ گے؟ ما طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی اپنی زبانیں جی کہہ لینے ہیں، انہاں کیا جنوں سونے نے سٹیا ہے میں انہوں چکنا نہیں۔ حالانکہ کوئی جرم نہیں تھا، اٹھا کے بیچ سکتے تھے، شریعت نے پہننے سے منع کیا، استعمال سے منع کیا، بیچنے کی اجازت تھی، مگر ان کے دل میں محبت رسول یہ تقاضا کر رہی تھی جسے حضور ناپسند کر جائیں عاشق کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بات بڑی صاف سیدھی اور سادہ ہے، صبح سویرے سردی میں اٹھ کے نماز فجر پڑھنا مشکل ہے، مگر غلام مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے۔ صرف دل میں یہ خیال ہو کہ میرا صبح اٹھ کے سجدہ کرنا میرے اللہ کو بھی پسند ہے، میرے محبوب کو بھی پسند ہے، اس لیے اس نیت سے جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے مولا مشکل کشا فرمایا کرتے تھے نا، گرمیوں کا روزہ اور سردیوں کا ٹھنڈا وضو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ مولا مشکل کشا اس لیے فرماتے تھے کہ یہ کام مجھے بڑے پسند ہیں، کہ مشکل بڑے ہیں دونوں، گرمی کا روزہ اور سردی کا ٹھنڈا وضو بڑے مشکل ہیں، مگر جب رب کی طرف توجہ ہوتی ہے پھر نہ مشکل لگتے ہیں، پھر بندہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر زندگی کی ہر سحر ہوتی ہے تو سر سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو حضور غوث پاک کے فرمان کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ نے فرمایا ارجعوا الی اللہ بقلبک التائب هو الراجع الیہ، فرمایا لوگو اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے دل سے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا بندے اگر تو وہ کرے جو تیرا رب کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ نہ کرے جس سے تیرے رب کو نفرت ہے، اور رب کی رضا پہ راضی رہے، ایک دن تیری زندگی میں ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا وقت آئے گا، ادھر جملے تیرے لبوں سے جدا ہو رہے ہوں گے، اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے بھائیو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان، مقام، شان اپنی جگہ ہے، آپ کی تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ بندے کے دل پہ کنٹرول اللہ کا ہو، بندے کے ظاہر باطن پہ کنٹرول اللہ کا ہو۔ اور آپ نے اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم کس طرف ہوتے جا رہے ہو، اگر اللہ کی طرف سے ہٹ کے، بہت بڑا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا بندے بظاہر تیرے پاس سب کچھ ہے، پھر اس کہنے لگا ہوں جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا بندے تیرے کو سب کچھ ہے پر رب دے حبیب دی رضا نہیں، تیرے کو کچھ بھی نہیں۔ یعنی بندے کے پاس سب کچھ ہو مگر نہ رب راضی ہو، نہ رب کا محبوب راضی ہو، تو کیا فائدہ ہے ایسی مال و دولت کا، ایسے وڈیرے پن کا، ایسے محلات کا، ایسے بنگلوں کا، کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اگر تیرے پاس یہ دونوں دولتیں ہیں
کہ تجھ پر تیرا رب بھی راضی ہے، تیرے محبوب بھی راضی ہیں، دنیا کے سارے خزانے تیرے سامنے کی کوئی اوقات نہیں، اس لیے کہ ہر شے رب اور رب کے حبیب کے اختیار میں ہے۔ جب رب بھی راضی ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہے، تو تیری دنیا بھی شان والی ہے، تیری قبر و آخرت بھی شان والی ہے۔ اس لیے عارف کھڑی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، تین لوگوں کی آپ نے مثال دی، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مثال دی، ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے فقیر۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تین، ایک عاشق، ایک فقیر، ایک چور۔ تینوں کا اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنی مقصد ہے، اپنی اپنی مراد ہے۔ عارف کڑی فرماتے ہیں عاشق چور فقیر اللہ تو تے تینے منگ دے گپ اندھیرا، عاشق چور فقیر اللہ تو تے تینے منگ دے گپ اندھیرا، ایک لٹے دوجا آپ لٹاوے، ایک لٹے دوجا آپ لٹاوے، تے تیجا آ کے سب کچھ تیرا۔ پھر غور کرو گیا دینے، عاشق چور فقیر اللہ تو تینے منگ دے گپ نیرا، ایک لٹے دوجا آپ لٹاوے، تیجا آ کے سب کچھ تیرا۔ دراصل درس دے گئے نے بندیا، تو اللہ دے دربار دا فقیر بن جا، اللہ دے دربار دا شہدائی بن جا، اللہ دی محبت دا عاشق بن جا۔ جس کم وچ شروع ہو جائیں اللہ دی رضا واسطے شروع ہو جایا کر، اللہ دی محبت واسطے شروع ہو جایا کر۔ یہ نمازی بن گئے محبت خدا واسطے، قرآن پڑھن لگ پے ہیں محبت خدا واسطے، کسی غریب تے مسکین تے یتیم نال پیار کرنا ہے محبت خدا واسطے، اپنے بچیاں تے بیوی نال پیار کرنا ہے محبت خدا واسطے، قرآن پڑھن لگ پے محبت خدا واسطے۔ جیڑے جیڑے کم وچ رب دی رضا واسطے ٹرے گا، رب وہ کم تیرا منظور کر کے ثواب دے تینو خزانے عطا فرمائے گا۔ اس واسطے احباب اللہ رب العزت دے دربار توفیق منگنے ہاں، یا اللہ صدا اپنی رحمت دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دربار کی طرف رجوع عطا فرما، اپنے دربار کی طرف توجہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔